بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالی پیٹ سونا صحت کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ یہ عمر میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ چاول کے پانی کو ابال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے معدے کو بے بہا طاقت ملتی ہے۔ لیموں کے چھلکے چہرے پر ملنے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ جوانی واپس چاہتے ہو تو ادرک والے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی، جبکہ انار اور شہد ملا کر کھانے سے جسم کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ دل بھاری ہو تو یا اللہ کہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ مرجھائی ہوئی جلد پر دودھ لگائیں، قدرتی نکھار آ جاتا ہے۔ روزانہ مسکرائیں، ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت قل ہو اللہ پڑھیں، برکت اور حفاظت ملتی ہے۔ قبض ہو جائے تو انجیر بھگو کر کھائیں، پیٹ صاف رہتا ہے۔ ناک بند ہو تو بھاپ لیں، سانس کھل جاتی ہے۔ زیادہ نمک سے پرہیز کریں، بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے۔ ہونٹ پھٹ جائیں تو دیسی گھی لگائیں، ہونٹ نرم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 7-8 گھنٹے نیند لیں، جسم اور دماغ تندرست رہتا ہے۔ دل گھبرائے تو 21 بار یا رحمانو پڑھیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر لگانے سے سر درد ختم ہوتا ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو یا بھوک لگنے پر کھانے کا دل نہ کرے تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے، یہ شفا دیتا ہے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا طوفان ہے۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ ایک ہفتے میں جھریاں غائب کرنا چاہتے ہو تو ایلو ویرا کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگائیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگیں تو سونف استعمال کریں۔ ہر دوسرے دن اسبگول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جس کے بال گر گئے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر کے سر پر لگائے، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ میتھی کا دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوگی۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو لونگ لے کر ان کو پیس کر لیموں کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ اگر اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناریل، ناشپاتی اور کھجور کھایا کرو۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ ہری مرچوں کو اگر زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور پیٹ میں گرمی نہیں ہونے دیتی۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سنترا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ آلو کو بھون کر کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ کیلا کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے گلا ٹھیک ہوتا ہے۔ چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے، اس کو برباد مت کریں بلکہ گھر کے ہر کونے میں اس کی دھونی دیں۔ اس سے مچھر اور مکھیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ کیلے کا شیک
خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے جو شخص پانی کو 3 سانسوں میں پیتا ہے اس کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو۔ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جامن کھانے سے جسم پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ جو بدبخت بیٹیوں کو گالی دیتا ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ انار کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر صرف نظر دوسروں کو ہی آتی ہیں۔ 3 چیزوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے: بد نظری کرنے سے، ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے اور کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنے سے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کی قدر کو بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ شکر و صبر اور رضا بالقضاء حاصل ہے یا نہیں؟ ہمارا رب ہم سے یہی چاہتا ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری آتی ہے۔ جن لوگوں کے گردے میں مسئلہ ہو وہ لوگ کیلا کبھی استعمال نہ کریں۔ منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن استعمال کرو۔ اگر 100 سال تک جوانی کو برقرار رکھنا ہے تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون کی شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ زیادہ پانی پیو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ ختم کرتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ خوشبو 100 دل کی بیماری کم ہوگی۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ اگر آپ ذرا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگایا کریں۔ جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بیماریوں میں گھیرے جا سکتے ہیں کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ اس بگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ سے زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھاؤ، انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ جلدی سے اجوائن کی دھونی لو، جوان رہو گے۔
جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تخم لنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ زعفران کا استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے اور جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لے، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے، جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ میتھی کے پتے باہر کی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کم رہے تو پھل سبزیاں کھایا کریں۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی عمر بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہاری اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ گے تو زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کر دیتا ہے۔ اسٹرابیری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ جس نے روزانہ 6 اجوا کھجوریں کھا لی اس کو زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور نہ ہی جادو کا کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ۔ ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ، اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ اگر معدے کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو، اور اگر دل کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر چکنائی کم سے کم ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے آدھا کلو بادام اور کالے جو 50 گرام دونوں چیزوں کو کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ شوگر ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، اور آنکھوں کی نظر بھی بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے آسانی آنے والی ہے۔ اگر نہارنے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانے اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ گڑ میں اجوائن ملا کر روزانہ نہار منہ کھا لو، پیٹ کی اضافی چربی کم ہونے لگے گی اور ٹانگوں کا درد بے چینی میں بھی سکون آ جائے گا۔